بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا، اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ایک اناج جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ گندم تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے۔ سانپ اور مور بھی جنت میں رہتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ میں تمہیں ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت یا قوت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، وہ سانپ ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ نے بھی جب شیطان کی باتیں سنی تو سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا، اور سانپ شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ پھر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے محبت جتانے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل بہت چینج ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہی رہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک جنت میں اس اناج کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی ہم اس کو کھائیں گے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اناج کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں اناج کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کو کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا، مگر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ لیکن حضرت بی بی حوا کے اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ اناج کھا لیا، اور وہ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے پیٹ میں گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے اور وہ اپنے سطر کو چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لانے والے مور کی خوبصورتی چھین لی۔ جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، اللہ پاک نے اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے عبر کی خوشبو چھین کر اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین لیں، اور مور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے، اور کچھ چھپکلی کی اقسام زہریلی بالکل نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھ کر کراہیت محسوس ہوتی ہے، خاص کر جس کمرے میں چھپکلی ہو اس میں تو سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ تذکرہ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ، چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر پھونکے مارتی تھیں۔ چھپکلی وہ واحد وہ جانور ہے کہ جب نمرود نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو سارے جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور چھپکلی خوشی سے اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ تبھی سے اس کو مارنا یا اس کو بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ارشاد فرماتے ہیں، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر حال میں نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی بھی ہے، اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے اس چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ خاندان دن بدن بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا تھا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ وہ جو صرف چھوٹے بچے تھے جو زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، غبط اور حسد اپنے اندر بے انتہا رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو شیطان نے چھپکلیوں کی نسل میں یہ بات عام کر دی ڈال دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمہاری نسل کو ختم کر دیا تھا۔ اس سے وہ مخلوقات انسانی سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری چوٹ میں اس سے کم اور تیسری چوٹ میں اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2240۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔